کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، راتوں رات نیند اڑا دینے والی ویڈیو، ہر آنکھ اشک بار ہونے لگی، ہر کسی کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مسلمان ہو کر اتنا ظلم کہ اللہ کی پناہ۔ یہ جو آپ بھلکتا ہوا اونٹ دیکھ رہے ہیں، اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں کہ مجھے قربان کر دیا جائے گا، جیسا کہ ہم بچپن میں سنتے تھے، چاند رات کو جانوروں کو خواب میں چھریاں نظر آتی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم صبح ہی قربان ہو جائیں گے، اس لیے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن اس اونٹ کو تو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ظلم کی آخری حد تک لے کر جایا گیا۔ اس بے زبان کے ساتھ زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اب اس اونٹ کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا ہی تھا کہ سندھ کے علاقے سانگڑ میں ایک جلاد وڈیرا رہتا تھا، اس کی زمین پر بیچارہ اونٹ چلا گیا، لیکن اس بے زبان کو کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہونے والا ہے۔ اس جلاد آدمی نے اتنے غصے میں آ کر اس اونٹ بیچارے کی ٹانگ کاٹ دی اور ذرا بھی اس کے ہاتھ نہ کانپے کہ اس نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ دی۔ کھڑے اونٹ کی ہی اس نے ٹانگ کاٹی اور اس کے بعد اونٹ بیچارہ چیخنے چلانے لگا اور 24 گھنٹے تک وہیں پہ ہی پڑا ہی رہ گیا۔ وہ بے زبان تو بول نہیں سکتا تھا، لیکن وہ رو رہا تھا، چیخے مار رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا کہ میرا کیا قصور تھا۔ آخر اس اونٹ نے اتنا بھی کچھ زیادہ ظلم نہیں کیا تھا کسی انسان پر، بس گھاس ہی تو کھائی تھی، کسی انسان کو مارا تو نہیں تھا۔ اس وڈیرے نے اس کی ٹانگ ہی کاٹ دی۔ کیا تھا کہ وہ بس گھاس ہی کھانے آیا تھا اس کے کھیت سے، اور تو اس کی جان تھوڑی نہ لینے آیا تھا۔ اس انسان نے اس بیچارے اونٹ کے ساتھ اتنا ظلم اور ستم کیا، جگہ جگہ اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور میں نے اس زمین کے اندر نہیں جانا، اتنا خوبصورت جانور اونٹ ہے جس کا قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اونٹنی رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹنی پر سفر کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے تو دوسرا انسان بدلہ لینے کی بجائے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر اس ظلم کرنے والے کی پکڑ ہوتی ہے، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ تو جیتا جاگتا اور بے زبان جانور ہے، بول بھی نہیں سکتا کہ اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس کی تو بس چیخو پکار اور سسکیاں بتا رہی ہے کہ وہ کتنا تکلیف میں ہے۔ سوچئے نا ذرا، ہماری اگر سبزی کاٹتے وقت ذرا سی انگلی کٹ جائے تو ہم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، یہاں اس بدبخت انسان نے تو جیتے جاگتے انسان کی ٹانگ ہی کاٹ دی۔ کیا اس وقت اللہ کا عرش نہ ہلا ہوگا؟ کیا اس وڈیرے پر کوئی عذاب نہ آئے گا؟ اگر اس وڈیرے کو اتنا ہی غصہ تھا تو اونٹ کو پکڑ لیتا، باندھ لیتا، جب اس کا مالک آتا تو اسے ڈانٹتا کہ احتیاط کرو، میرے کھیتوں میں یہ سبزیاں خراب ہو رہی ہیں۔ لیکن اس وڈیرے نے تو حرامیوں والی حرکت کی۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب لگتی ہے تو آواز نہیں آتی۔ میرے رب نے اس اونٹ کو انصاف دلوایا۔ اس ویڈیو نے وائرل ہو کر اس کے مجرموں کو پکڑ ہی ڈالا اور ہم سب کو اس ویڈیو سے عبرت بھی حاصل ہوئی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھے قوم سمود کا واقعہ یاد آ گیا، جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگ کاٹی تھی، اور اس اونٹنی کی یاد رکھیے قاتل 4 تھے، لیکن پوری قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے کہ وہ خاموش تھی۔ ایسی آواز آئی تھی چنگاریاں اٹھنے والی کہ ان کے کلیجے، ان کے جگر پھٹ گئے تھے، اور انہوں نے بھی یہی گناہ کیا تھا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور اس اونٹنی کو روتا دیکھ کے میری اپنی روح کانپ گئی کہ اب اس مجرموں کو سزا سخت سے سخت ہی ملنی چاہیے، اس وڈیرے کی بھی ٹانگ کاٹنی چاہیے، تاکہ اسے بھی علم ہو کہ ایک جیتے جاگتے جانور کی ٹانگ کاٹی جائے تو اسے کتنی زیادہ تکلیف اور کتنا زیادہ دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اگر آپ کے پاس اس کی کوئی ویڈیوز ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اس کو جلدی سزا ملے، کیونکہ سندھ کا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر پکڑا تو ضرور جاتا ہے، اور ہمارے پاکستان کا قانون بھی ایسا ہے، پکڑا تو ضرور
ضرور جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہوتی ہیں، کچھ دن کے لیے پکڑ کے پاس رکھ لیتے ہیں، بعد میں پیسے لیتے ہیں اور رہا کر دیتے ہیں، لیکن اس بدبخت انسان کو رہائی نہیں ملنی چاہیے بلکہ اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ اس کی یہ سزا عبرتناک بن جائے اور آنے والے دور میں کوئی بھی اس طرح کا کام کرنے سے پہلے 10 بار سوچے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کہ بعد میں یہ کام میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔